ناظرین و کرام، منگولوں کو کون نہیں جانتا؟ شاید ہی آج کوئی ایسا انسان اس دنیا میں موجود ہوگا کہ جو ہسٹری میں انٹرسٹ رکھتا ہوگا لیکن منگولوں کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا۔ منگول قوم بہت ظالم قوم تھی کہ جو 12ویں صدی کے آخر میں اپنے ایک سردار جس کا نام چنگیز خان تھا، اس کی سپہ سالاری میں پوری دنیا جیتنے کے خواب لے کر نکلی تھی، اور شاید منگولوں کا یہ خواب پورا بھی ہوا۔ منگولوں نے 100 سال سے بھی کم وقت میں اس دور کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کر دی تھی۔ منگولوں کی قائم کی ہوئی سلطنت کتنی بڑی تھی کہ آج تک کتنے سال گزرنے کے بعد بھی منگول سلطنت دنیا کی دوسری سب سے بڑی سلطنت مانی جاتی ہے۔ چنگیز خان جو شروع میں تو صرف چائنا کو ہی فتح کرنے کا خواب دیکھا کرتا تھا، جو چائنا اس سے ہر چیز سے کئی گنا بڑا تھا، لیکن جب وہ اپنے سے کئی گنا بڑے اور طاقتور چائنا کو جیتنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے حوصلے اتنے زیادہ بلند ہو گئے کہ وہ چائنا سے سیدھا یورپ کی طرف نکل پڑا اور راستے میں آنے والے ہر شہر میں تباہی مچاتا چلا گیا۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد آخرکار وہ دن بھی آ گیا کہ جب چنگیز خان اور اس کی اولادوں کی ظلم کی وجہ سے اس کی یہ سلطنت چائنا سے لے کر یورپ تک پھیل گئی، یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو آدھی دنیا پر ان کا راج ہو گیا تھا۔ اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا ان کی جنگلی اور ظالم قسم کی فوج کی وجہ سے۔ اس کی فوج اتنی ظالم تھی کہ وہ جس علاقے کو بھی جیت لیا کرتی تھی اس علاقے میں بھرپور تباہی مچا دیا کرتی، شہر کو آگ لگا دی جاتی، شہر میں رہنے والے کسی بھی انسان کو نہیں بخشا جاتا، یہاں تک کہ بچے، بوڑھے، عورتوں پر بھی یہ لوگ رحم نہیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ یہ جیتے گئے علاقے کے جانوروں تک کو نہیں بخشتے تھے اور اس علاقے کے سارے کھیتوں اور ساری ہریالیوں میں آگ لگا دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگ کسی بھی شہر کو اس مقصد سے نہیں جیتا کرتے کہ شہر کو جیتنے کے بعد وہ لوگ اس شہر میں ایک اچھی سلطنت قائم کریں گے، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہوا کرتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس شہر کے سارے مال کو لوٹ لینا اور اس شہر میں رہنے والے ہر انسان کو قتل کر دینا۔ دوستو، صرف اتنا ہی نہیں، یہ لوگ جنگ جیتنے کے بعد صرف اپنے مزے لینے کے لیے مارے گئے لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے۔ چائنا اور جیسی اس دور کی مضبوط ریاستوں کے ساتھ ساتھ اس دور کی سب سے ترقی یافتہ شہر بغداد میں ان لوگوں نے ایسی تباہی مچائی تھی کہ جس تباہی کا اندازہ آج بھی آپ لوگ اس شہر میں جا کر لگا سکتے ہیں۔ ایک بار منگول جس بڑے شہر پر حملہ کر دیا کرتے تھے وہ ان کی تباہی کی وجہ سے 200-300 سال پیچھے چلا جایا کرتا ہے۔ یعنی ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں خوف اور ڈر کا دوسرا نام منگول تھا۔ منگولوں کا نام سنتے ہی لوگ کانپنے لگتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ منگول قوم جس نے آدھی سے زیادہ دنیا کو جیتا اور آدھی سے زیادہ دنیا میں تباہی مچائی، وہ آخر کبھی ہندوستان پر قبضہ کیوں نہیں کر پائے، حالانکہ ہندوستان تو ان کے بالکل قریب میں تھا۔ وہ منگول کے جنہوں نے چین سے لے کر ایشیا تک کا پورا علاقہ فتح کر لیا تھا، ان کے لیے ہندوستان کو جیتنا کیا مشکل ہو سکتا تھا۔ لیکن دوستو، سچائی تو کچھ اور ہی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور اور بڑی سی بڑی امیر سلطنتوں کو اپنے قدموں پر جھکانے والے یہ منگول بھلا ہندوستان کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اس دور میں اتنا زیادہ امیر تھا کہ اس کی امیری کی وجہ سے اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ ہندوستان کی بھرپور ہریالی اور مزیدار مسالے اور ان کی امیری کے بارے میں تو منگول قوم نے بہت پہلے سے ہی سن رکھا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب منگول تھوڑے سے ہی طاقتور ہو پائے تھے تبھی سے انہوں نے لگاتار ہندوستان پر حملہ کرنا شروع کر دیے تھے۔ لیکن شاید یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ پوری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا دینے والے یہ منگول کبھی ہندوستان پر قبضہ نہیں کر پائے، بلکہ جب ان لوگوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تب انہیں بہت خطرناک ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور ہندوستان ہمیشہ ان جانور اور ظالم قسم کے لوگوں سے محفوظ رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر منگول ہندوستان کو جیت کیوں نہیں پائے؟ آخر وہ کون انسان تھا کہ جو پوری دنیا میں تباہی مچانے والی منگول فوج اور ہندوستان کے بیچ میں ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا؟ وہ منگول لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کبھی اس انسان کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا پائے تھے۔ تو دوستو، میں بات کر رہا ہوں
1296 میں دلی سلطنت کے تخت پر بیٹھنے والے سلطان، جنہیں آج دنیا سلطان علاء الدین خلجی کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، ویسے تو منگولوں نے علاء الدین خلجی کے دور سے پہلے ہندوستان پر حملہ کرنا شروع کر دیے تھے، اور ان کے یہ حملے علاء الدین خلجی کے دور کے بعد بھی جاری رہے تھے۔ لیکن منگولوں کے ان سارے حملوں میں سے جو مین حملے تھے، یعنی خطرناک حملے تھے، جن حملوں کو منگولوں نے پوری طاقت کے ساتھ اور بڑی فوج کے ساتھ کیے تھے، وہ صرف اور صرف علاء الدین خلجی کے دور میں ہی کیے گئے تھے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا منگولوں سے ہندوستان کو بچانے کا کریڈٹ علاء الدین خلجی کو دیتی ہے۔ جس دور میں علاء الدین خلجی دلی کی تخت پر بیٹھے، یہ وہ دور تھا جب منگول پوری دنیا میں سپر پاور بن کر ابھرے تھے۔ اس دور میں منگول اتنے خطرناک اور طاقتور بن چکے تھے کہ وہ اپنی فوجوں کے گھوڑوں کا منہ جس طرف موڑ دیا کرتے تھے، وہ سلطنت خود بخود ان کی سلطنت میں شامل ہو جایا کرتی تھی۔ بڑی سے بڑی ہوشیار فوجوں میں بھی یہ ہمت باقی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ منگولوں کا کھلم کھلا مقابلہ کر سکے۔ علاء الدین خلجی کو ابھی سلطان بنے ہوئے صحیح سے 1 سال بھی نہیں ہو پایا تھا کہ منگول جیسی دنیا کی خطرناک فوج نے ان کی سلطنت کے بارڈر پر بھی دستک دے دی، اور یہ 1257 کے آخر کا اور 1298 کے شروع کا وقت تھا۔ منگولوں سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے تو علاء الدین خلجی نے دلی میں رہنے والے ہر عام اور خاص انسان کو اپنے مضبوط قلعوں میں محفوظ کیا، اور اس کے بعد منگولوں کی ایک بڑی فوج کے مقابلے میں الو خان اور ظفر خان کے سپہ سالاری میں اپنی ایک فوج بھیجی۔ 6 فروری 1298 یہ وہ دن تھا کہ جب منگول اور علاء الدین خلجی کی فوج میں بڑی زبردست جنگ ہوئی، اور آخرکار اس جنگ میں خلجی فوج کو جیت نصیب ہوئی، اور منگول جیسی طاقتور اور گھمنڈی فوج خلجیوں کے سامنے پیٹھ دکھا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ دوستو، جنگ میں 20,000 سے زیادہ منگول فوجی مارے گئے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہی منگولوں کو قید کر کے دلی لایا گیا، اور منگولوں پر علاء الدین خلجی کی اس جیت کی وجہ سے ہندوستان کے لوگوں کا علاء الدین خلجی پر اور زیادہ بھروسہ بڑھ گیا تھا۔ دوستو، جنگ کو ہسٹری میں بیٹل آف جالندھر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ ہسٹری نے منگولوں کا انڈیا پر سب سے بڑا اٹیک مانا جاتا ہے، یعنی نہ تو اس سے پہلے کبھی منگولوں نے اتنا بڑا حملہ کیا تھا، اور نہ ہی کبھی بعد میں وہ اتنا بڑا حملہ کر سکے تھے۔ پوری دنیا جیتنے والی منگول فوج بھی آخر اپنی ہار کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ اس نے جنگ ہارنے کے بعد فوراً دوبارہ تیاری شروع کر دی، اور 1 سال سے پہلے ہی، یعنی کچھ مہینوں کے 1298 کے آخر میں ہی، وہ اپنی ایک بڑی فوج اندر ہی لے کر پھر سے خلجیوں پر اٹیک کرنے کے لیے ہندوستان دوڑے چلے آئے۔ اس بار بھی علاء الدین خلجی نے اپنے سب سے ہوشیار اور پسندیدہ سپہ سالار ظفر خان کو فوج لے کر منگولوں کے مقابلے کے لیے بھیجا، اور ظفر خان نے اس بار بھی علاء الدین خلجی کے بھروسے کو قائم رکھا۔ ظفر خان نے اس جنگ میں نہ صرف منگولوں کو بھاگنے پر مجبور کیا، بلکہ منگول فوج کے ہزاروں فوجی مارے گئے، اور ہزاروں پچھلی بار کی طرح ہی قید بھی کیے گئے۔ لیکن شاید گھمنڈی اور طاقتور منگول فوج نے بھی یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ ہندوستان کو جیتے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ دوسری جنگ ہارنے کے بعد بھی صرف کچھ ہی مہینے کے اندر تیسرا اٹیک کرنے کے لیے ہندوستان میں گھسے چلے آئے۔ لیکن اس بار علاء الدین خلجی کے لیے حالات شاید اتنے اچھے نہیں تھے، کیونکہ علاء الدین خلجی کی فوج اس کی سلطنت میں الگ الگ حصوں میں بٹی ہوئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ علاء الدین خلجی نے اپنے کمانڈر یعنی سپہ سالار ظفر خان کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ جب تک میرا حکم تمہیں نہ ملے، جب تک تم منگولوں پر اٹیک نہ کرنا، کیونکہ علاء الدین خلجی سمجھ چکے تھے کہ اس وقت منگولوں سے لڑنے کے بجائے انہیں صرف روکے رکھنا ہی بہتر ہوگا۔ لیکن ظفر خان نے علاء الدین خلجی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے منگول فوج پر حملہ کر دیا۔ ظفر خان کا یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ کچھ گھنٹوں کے اندر ہی 5,000 سے زیادہ منگول فوجی مارے گئے، اور سینکڑوں فوجی قید بھی کر لیے گئے۔ لیکن فوج کم ہونے کی وجہ سے ایک خلجی فوج منگولوں کا پرانا والا حال نہیں کر پائی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ خلجی یہ جنگ جیتنے میں تو جیسے تیسے کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس جنگ میں انہوں نے اپنے قیمتی خزانے کو کھو دیا تھا، یعنی اس جنگ میں ظفر خان شہید ہو گئے تھے۔ ہندوستان میں بار بار ہارنے کے باوجود بھی منگول چین سے نہیں بیٹھے۔ 3 بار لگاتار خلجی سے ہارنے کے بعد 1303 میں انہوں نے چوتھی بار اٹیک کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس بار تو منگول فوج نے بڑی چالاکی سے کام لیا، اور بھارت کے اندرونی راستوں سے ہوتے ہوئے دلی تک جا پہنچے۔
لیکن دلی تک پہنچ جانے کے باوجود بھی منگول کامیاب نہ ہو سکے اور آخر کار منگولوں کو ایک بار پھر علاؤالدین خلجی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ اس کے بعد 1305 میں خلجی سلطنت پر منگولوں کی طرف سے پانچواں اٹیک کیا گیا۔ خلجی نے اس بار بھی بڑے زبردست تیاری کر رکھی تھی۔ ایک بار پھر خلجی اور منگولوں کے بیچ امروہہ میں ایک بڑی زبردست جنگ لڑی گئی اور اس جنگ میں بھی ہمیشہ کی طرح منگولوں کو ہار کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ یعنی کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علاؤالدین خلجی کے دور میں منگولوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ہی ناکام ہوئے تھے۔ یعنی ہندوستان کو منگولوں سے ہمیشہ محفوظ رکھنے کا کریڈٹ صرف اور صرف علاؤالدین خلجی کو ہی جاتا ہے۔ مگر افسوس آج کے دور میں کچھ فرضی کہانی اور موویز کے ذریعے سے اس بہادر اور ہوشیار اور عظیم الشان سلطان کو ایک عیاش اور قاتل بادشاہ کے طور پر دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بدقسمتی سے کچھ لوگ ان لوگوں کے بہکاوے میں آ بھی جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ موویز کے بجائے ہسٹری کی پرانی سی پرانی بک پڑھنے کی کوشش کریں۔